کل میرے ساتھ کسی کی بات چیت ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور ان محترمہ نے یہ کہا، جب میں نے ان سے ان کو یہ بتایا کہ سوشل میڈیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کھلم گالیاں دی جا رہی ہیں، گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کسی جماعت کی حوالے سے اپنے علاقے کی ایک وہ تھیں جو بھی سربراہ وغیرہ ہوتے ہیں، اور بریلویت سے ان کا تعلق تھا، بریلوی یہ فرقے سے ان کا موقف یہ تھا کہ وہ تو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں نا۔ میں حیران، کیا مطلب سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں تو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس لیے میں نے یہ ویڈیو آن کی ہے کہ یار میں اس پورے بریلوی طبقے سے مخاطب ہوں یہاں پر کہ بھائی یہ کس کی تھنکنگ ہے تم لوگوں کے اندر، بلکہ میں بریلوی طبقے سے بھی اوپر جا رہا ہوں، میں دنیا کے سارے مسلمانوں سے مخاطب ہوں یہاں پر۔ تم سارے مسلمان مجھے یہ بتا دو جتنے بھی اسی تھنکنگ پر ہو کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے گستاخی۔ ابے تو سوشل میڈیا پہ جب تم خبریں سنتے ہو کہ فرانس میں یہ قرآن جلایا گیا یا کہیں پر کوئی گستاخی ہوئی، تو اپنے ملکوں میں پاکستان میں احتجاج کیوں کرتے ہو؟ سڑکوں پہ کیوں نکلتے ہو؟ کیا ڈرامے بازی لگاتے ہو پھر تم لوگ؟ یہ وہ بھی تو سوشل میڈیا سے تمہیں خبریں ملتی ہیں، ٹی وی سے ملتی ہیں، میڈیا ہی ہے نا۔ یہ تم لوگوں کا یہ تو ڈرامے بازی ہے پھر تم لوگوں کی، کہ جب تمہارے سامنے کوئی بات کرتا ہوں، کہ ماضی میں بھی ایسا میرے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے تم ہی مسلمانوں کے اندر، کہ جب میں تم سے بات کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بغیرتیاں دکھائی جا رہی ہیں، ان کے خلاف گندی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، گندی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، مولدین کر رہے ہیں، غیر مسلم کر رہے ہیں، تو تم آگے سے مجھے یہ جواب دیتے ہو کہ وہ تو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے۔ تو تمہارے باپ کو کوئی سوشل میڈیا پہ ننگا کر دے، تمہاری ماں کو کوئی سوشل میڈیا پہ ننگا کر دے، تو تم وہاں یہ بغیرتی دکھاؤ گے؟ تب بولو گے میرے سامنے آ کر تم کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے؟ وہاں تمہارے تن بدن میں آگ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ تمہیں تو ابھی سن کے لگ گئی ہوگی آگ، الفاظ اتنے گہرے پڑتے ہیں آ کر دل و دماغ پر۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے گستاخی؟ مطلب تمہارے منہ پر تمہارے سامنے کھڑا ہو کے کوئی گستاخی کرے تو تم اس کو گستاخی مانو گے اور اس کا سر تن سے جدا کرو گے؟ یہ کرنا ہے تم نے۔ اور پھر تم یہ مجھے بتاؤ، جو کتابوں میں ماضی میں لکھی ہوئی جو باتیں ہیں، کتابوں سے بیٹھ کے جو تم نے فرقے بنائے ہوئے اپنے سب نے آپس کے اندر الگ، یہ تم نے کتابوں پہ رکھ کے پھر کیوں بنائے؟ وہ بھی تو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں نا۔ سوشل میڈیا کا مطلب سمجھتے ہو؟ جب یہ کہنا کہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، تم اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو، تم وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے جو کام کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، تم دنیا کے اندر اسلام کو غالب کرنا ہی نہیں چاہتے ہو، تم مخلص ہی نہیں ہو دنیا کے اکثر مسلمان دین اسلام کو غالب کرنے سے۔ مجھ سے سنو سچ، تمہارے یہ جو جھوٹ کے پردے تم نے اپنے سروں پہ چڑھائے ہوئے نا، تم لوگوں کے نزدیک اگر سوشل میڈیا پہ ہونے والی گستاخیاں کوئی گستاخیاں نہیں ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ہونے والی گستاخیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہ بند کرو نا ٹوپی ڈرامے اپنے علاقوں کے اندر، محلے کے اندر، گلیوں کے اندر اور سڑکوں کے اوپر۔ کس کو دکھاتے ہو پھر تم یہ نکل کے سڑکوں پہ؟ اور تمہارے یہ احتجاج پھر وہ دنیا کے جو غیر مسلم وہ کس چیز سے دیکھیں گے؟ وہ بھی تو یوٹیوب اور فیس بک پہ ہی دیکھیں گے نا، وہ بھی تو سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، تو وہ کیوں یقین کریں تمہارے احتجاج پہ؟ وہ کیوں یقین کریں کہ تم ہی ہو ویڈیو کے اوپر؟ پھر بولا کرو کہ وہ تم نہیں، تمہارے پتلے۔ پھر نکلتے بھی کیوں ہو؟ پھر گھروں سے کیوں نکلتے ہو؟ کس کو دکھانے کے لیے نکل رہے ہو گھروں سے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہو یہ گھر سے نکل کے دکھانے کے لیے؟ پریکٹیکل طور پہ بتاؤں تمہیں میں کیا ہے حقیقت؟ دنیا کے تم اکثر مسلمان کس حیثیت پر ہو؟ تم موت سے ڈرتے ہو، تمہیں موت کا خوف ہے، تمہیں اپنے بیوی بچوں کا ڈر ہے، تمہیں اپنی جائیدادوں کا ڈر ہے، تمہارے نزدیک تمہارے گھر، ماں باپ، بھائی بہن، جائیداد، بینک اکاؤنٹ، جاب، نوکریاں، چھوکریاں وغیرہ جو کچھ ہے نا، تمہارے نزدیک اصل اہمیت اس کی ہے۔ مانو کہ وہ گستاخیاں ہو رہی ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، مانو کہ وہ کتابیں گندی کتابیں ہیں جو ان کے خلاف لکھی جا رہی ہیں، مانو کہ وہ بکواسات جو غیر مسلم سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں وہ واقعی میں گستاخی ہیں اور بکواسات ہیں، مانو نا، کیوں نہیں مانتے؟ یہ کیا ڈرامہ بازی ہے تمہاری جب تم میرے سامنے آ کے یہ باتیں کرتے ہو کہ وہ تو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے؟ کیسے کہہ دیا تم نے؟ کیسے بولتے ہو تم لوگ؟ تمہاری غیرت مر جاتی ہے؟ تمہیں شعور ہے؟ تم بکواس کیا کرتے ہو؟ تمہیں شعور ہے؟ تم کہتے ہیں کیا ہو؟ نہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہاری عقل ہی نہیں کام کرتی۔ اگر تمہاری عقل کام کرتی تو تم اس طرح کی بکواسات کبھی نہ کرو میرے سامنے تو قطعی نہ کرو، کیونکہ میرے سامنے کرو گے تو پھر میں ویڈیو پر آ کے بات کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تمہیں یہ اتنی بڑی سچائی کڑوی لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ پر غیر مسلم کو بھی یہ پتہ لگنا چاہیے کہ تم لوگوں نے اسلام کے نام پہ کیا ڈرامے بازی رچائی ہوئی ہے۔ جب وہ غیر مسلم کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، پھر تم ان کا ستیہ ناش کرتے ہو، ہمارے فرقے میں آؤ، ہمارے فرقے میں آؤ، ہمارے فرقے میں آؤ۔ وہاں سے کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھتا ہے کہ یہ بریلویت میں جاؤں، دیوبندی بنوں، اہل حدیث والا بنوں، کون سا بنوں؟ پاگل بنا دے دو تم اگلے کو۔
اور پھر اپنے پاس لانے کے لیے اس کو قرآن اور حدیث کو یوز کرتے ہو کھیل تماشے کے طور پہ, اور دوسرے فرقے کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہو اس کی نظر میں, اس کو پاگل بناتے ہو تم لوگ. کیوں کرتے ہو یہ کام بھائی, کیوں کرتے ہو؟ کس نے تمہیں اجازت دی ہے یہ؟ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا یہ کرو, یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا تم لوگوں کو؟ نہیں, وہ لوگ ایسے بکواس قسم کے حکم نہیں دیتے, ان کے اصول بڑے واضح اور سمپل تھے. صحابہ کرام زندگیوں گزار کے چلے گئے. صحابہ کرام اپنے آپ کو بریلویت گروپ بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, دیوبندی گروپ بنا کے نہیں بیٹھے تھے, اہل حدیث گروپ بنا کے نہیں بیٹھے تھے. تم نے کس سے اجازت لی ہے سارے گروپ بنانے کی؟ کس نے تمہیں پرمیشن دی ہے گروپ بنانے کی؟ تمہارے پیر فقیروں نے. ان پیر فقیروں نے جن کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو, جن کا تم اللہ سے کنیکشن مانتے ہو, جن کو تم پوجا کرتے ہو بیٹھ کی کہ یہ کو تمہیں اللہ سے ملوائیں گے, تو وہ خود اللہ سے مل چکے ہیں. ان کی اللہ سے کوئی ملاقات ہو گئی ہے کہ ان کا اللہ سے کنیکشن بن چکا ہے, ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن بن چکا ہے. اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کنیکشن بن چکا ہے, جن کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو اپنے گروپوں کے, ہر گروپ کی بات کر رہا ہوں تمہارے جتنے بھی ہیں دنیا میں, تو پھر تم سارے ان پیشواؤں کو بولو اتنی خیرات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور واقعی میں وہ سچے ہیں نا, تم بھی اور وہ سب بھی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرو اللہ سے کہ اللہ انہیں دوبارہ زندہ کر دے, کروا کے دکھاؤ. چلو چیلنج دے رہا ہوں, ٹاسک دے رہا ہوں تم سب کو, دنیا کے سارے ان مسلمانوں کو جو سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ پہ ساری گستاخیوں کو اور ان سب کو کہتے ہو کہ نہیں کہ کوئی گستاخی نہیں ہے, کر کے دکھاؤ غیرت مجھے اپنی, ان کی سچائی دکھا دو. چلو تمہیں جن کو پیشوا کہتے ہو نا, وہ اپنی دعاؤں سے کریں یہ کام, کہیں جانے کی ضرورت نہیں کسی کو. جو پیشوا جس گھر میں بیٹھا ہے, جہاں بیٹھا, کرے دعا اللہ سے. اور سوشل میڈیا پہ آ کر, اسی سوشل میڈیا پہ جہاں تم ان کے بیانات سنتے ہو نا, ہاں جہاں تم ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہو, ان پہ بھی یقین کرتے ہو یا ان کو بھی چھٹلا دیتے ہو کہ وہ تو سوشل میڈیا پہ بیان دیا ہے؟ اس وقت کیوں سنتے ہو بیٹھ کے؟ نعتیں کیوں سنتے ہو بیٹھ کے؟ تلاوتیں کیوں سنتے ہو؟ حمد کیوں سنتے ہو؟ یہاں تمہاری وہ چیز نہیں آتی کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایک بات یہ ہے کہ تمہارے نفس نے تمہیں دھوکہ دیا ہوا ہے, اور وہی حقیقت میں تمہیں دکھا رہا ہوں, برداشت کر لو. تو میں نے بتا دیا کہ تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھ کے, جنہیں تم اپنا بھگوان ایشور پتہ نہیں کیا مان چکے ہو, کیونکہ ان کے خلاف تو تمہارے سامنے قرآن کی آیت بھی آ جائے تو تم اس کو نہیں مانتے, جب تک کہ وہ تمہارے پیشوا اور مذہب کے اس پیر فقیر کے منہ سے نہ نکلے, تب تک تو تمہارے لیے قرآن کی بھی اہمیت نہیں ہوتی, حدیث کی بھی اہمیت نہیں ہوتی. مجھے تو پتہ ہے تم لوگوں کے اندر کیا ڈرامے چلتا ہے, میں تو جانتا ہوں کہ کس طرح سے فرقے بازی ہوتی ہے اور کس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں, کس طرح فتوے لگتے ہیں. میں تو یہاں تمہارے فرقوں کو نہیں جانتا اتنا, میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں. میرے نزدیک ان کی اہمیت ہے, تمہارے نزدیک اگر ان کی گستاخیاں اور ان کے خلاف گالیاں گلوچ اور ان کے خلاف بکواسات کوئی اہمیت نہیں رکھتے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر ہے, تو پھر سوشل میڈیا پہ تمہارے جتنے پیر فقیروں کی ویڈیوز ہیں, یوٹیوب چینل ہے, ڈیلیٹ کرو ان کو, ڈیلیٹ کرواؤ ان کو, بولو بند کریں یہ سارے میڈیا ڈرامے بازیاں بند کریں ان کو. کیا سوشل میڈیا کا یوز کرا ہوا ہے, پھر کیوں سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں وہ؟ یا پھر مان لو کہ تم بغیرتی دکھا رہے ہو, تم خود جان بوجھ کے سامنا کرنا نہیں چاہتے. تمہاری مثال اس بلی اور کبوتر والی ہے کہ کبوتر کے سامنے بلی آئے, وہ آنکھ بند کر کے بولے بلی تو ہے ہی نہیں, ہم تو مانیں گے ہی نہیں, جو بلی تو ہے ہی نہیں. مطلب تم نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں, تمہارے نفس نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں, ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. جس تعداد میں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں گستاخیاں پڑی ہوئی ہوں سوشل میڈیا پر, لاکھوں ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر, آ گئی سمجھ میں, فیس بک پر ہزاروں گروپس ہیں, لاکھوں کمنٹس ہیں گستاخیوں پہ پڑے ہوئے. ہے تمہارے مسلمان دنیا بھر کے کدھر ہیں وہ سارے مسلمان جن کے پاس حکومتیں ہیں, جن کے پاس اختیارات ہیں, جن کے پاس وسائل ہیں, جن کے پاس سب کچھ ہے کہ وہ ان کو بند کروا سکتے ہیں, لیکن نہیں کروا رہے. اب کدھر ہے یہ مولوی, اب کدھر ہے یہ مفتی ہے, اب کدھر ہے یہ پیر فقیر, یہ کدھر ہے پیر فقیروں کی روحانی طاقت ہے, کدھر ہے پیر فقیروں کی دعائیں, تو جن کے اللہ سے بڑے کنیکشن ہیں, تعلقات ہیں. آؤ نا, ان کو بلاؤ نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں اس لیے دی جا رہی ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس اس لیے کی جا رہی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ننگی گندی گالیاں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ ان کو وہ آخری نبی مانتے ہی نہیں ہیں. اور ان کو وہ آخری نبی اس لیے نہیں مانتے کیونکہ تم لوگ ان کو آخری نبی منوا ہی نہیں سکے. دنیا کے 75% انسان غیر مسلم ہے, جن کے بیچ میں تم 25% کے قریب مسلم ہو, اور وہ 25% کے قریب مسلم کے بھی اکثریت نے اپنے آپ کو توڑ کے الگ کر لیا ہے. تو وہ 1% مسلم مجھے دکھا دو دنیا میں جو اسلام سے 100% مخلص ہو, 100%, 1% مسلم دکھا دو. 7 ارب کا 1% نکال لینا اگر تھوڑی بہت حساب کتاب پڑھو, پڑھے لکھے ہو اگر ہو, نہیں تو کسی سے پوچھ لینا اپنے پیر فقیر سے جو پڑھا لکھا ہو کہ 1% کتنا ہوتا ہے 1 ارب, 7 ارب کا. ویسے تو آبادی اس سے بھی زیادہ ہے, تو 7 ارب پہ ہی نکال لینا تمہیں 1% ملے گا.
वो 1% मुस्लिम मुझे दुनिया में दिखा दो इस वक्त, और सोशल मीडिया से ना दिखाना, रियल लाइफ में दिखा दो, जिस दुनिया में, जिस इलाके में, जिस बस्ती में वो रहते हो 1%, क्या आज यहाँ रहते हैं, जिन्हें कोई भी गैर मुस्लिम आकर देख सकता है, उनके साथ रह सकता है, तो उसे असली 100% खालिस इस्लाम मिलेगा, ड्रामेबाजी के बगैर, फिरकेबाजी के बगैर। जहाँ वो बैठ के देख लेगा कि किसी के मुंह से झूठ नहीं निकल रहा, सब सादिक और अमीन हैं, अमानतदार हैं, रिश्वत और सूद का तो नाम ही नहीं है, जिना और फहाशी का तो नाम ही नहीं है। ये है भाई वो 1% मुसलमानों का तबका, जहाँ मैं भी जाके बैठूँ, पसंद करूँ बैठना कि हाँ इनकी महफिलों में बैठ जाऊँ, तो ये मामा पापा चाचा ताया की बुराइयाँ नहीं कर रहे हो, मुझे दिखाओ, मैं तो जिस महफिल में जाके बैठ जाऊँ, मैंने तो छोड़ भी दिया बहुत सी महफिलों में इसी वजह से बैठना, जहाँ जाके बैठ जाओ फलाना 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 फलाना, ये चल रहा होता है, ड्रामेबाजी पर ड्रामेबाजी, बुराइयों पर बुराइयाँ। ये तो तुम लोगों का हाल है मुआशरे का। किस मुंह से जो है ना मैं गैर मुस्लिमों को बोलूँ इस्लाम कबूल करो, किस मुंह से उनको दावत दे दूँ? मैं तो उनको फिर इस अल्लाह की सिर्फ सच्चाई बताने के लिए हूँ कि हाँ जी इस्लाम सच्चा दीन है, अल्लाह ही खुदा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, कुरान उसी अल्लाह का कलाम है, आगे पीछे तुम जानो, तुम्हारी आगे की ज़िंदगी जाने मसाइल के हवाले से। मुझे तो इनको कलमा पढ़वाने के हवाले से फ़िक्र है कि वो कलमा पढ़ ले और अपने आप को जहन्नुम में हमेशा के लिए जाने से बचा लें, कम से कम वो शिरक ना करें, अल्लाह के साथ दूसरे किसी अल्लाह को छोड़ के या अल्लाह के साथ किसी और झूठे खुदा को ना पूजें, अल्लाह को खुदा मान लें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करें, ताकि उन दोनों के ख़िलाफ़ ये अपनी शैतान की ग़ुलामी में आके गुस्ताखियाँ ना करें। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से, तुम क्या कर रहे हो? तुम ये कर रहे हो कि वो तो गुस्ताखी नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पर है, तो बेटा मेरी जितनी वीडियोज़ है ना और जितने मेरे मारेकल्स मेरे पास अल्लाह के फजल से हैं, और अल्लाह ने जितनी निशानियाँ मुझे दी हैं, जिनकी बुनियाद पर मैं काम कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से, और उनके बगैर भी अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है कि मैं उन सोशल मीडिया के बगैर भी अल्लाह के वजूद को साबित कर सकूँ, तो फिर उसके ख़िलाफ़ ना चूचू का मुरब्बा ना बनना, नहीं तो फिर जो मैं हशर करूँगा ना वीडियोज़ पर, और जो मेरी गुफ्तार और ललकार जब शुरू होगी, तो फिर तुम लोगों से वैसे भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मेरे नज़दीक तुम सब की वैल्यू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत नीचे लेवल पर है। मैं उनसे ऊपर तो मैं किसी को भी नहीं समझता, आगे ही समझ में। मेरे अपने अमल, ज़ाती अमल जैसे भी हो, कमज़ोर हो, परफेक्ट हो ना हो, मैं खुद इम्परफेक्ट हूँ, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नीचे हो तुम सब के सब, चाहे तुम्हारा कोई पीर हो, फ़कीर हो, बाबा हो, शाबा हो, मेरे नज़दीक सब के सब नीचे हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो जब तुम्हारे पीर फ़कीर भी उनकी गुस्ताखियों पर चुप बैठेंगे, उनकी गुस्ताखियों पे मुंह नहीं खोलेंगे, उनकी गुस्ताखियों को देखने के बावजूद अपनी रूहानियत और शक्तियाँ और सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे, और डब्बे बन के बैठ के पीरी मुरीदियाँ चलाएंगे, चंदे खैरात चलाएंगे, 1.5 इंच की मस्जिदें चलाएंगे, और अपने खिलाफ कुछ होने पर तुम पिटवा भी देंगे, मुरीदों को निकलवा भी देंगे, हटा भी देंगे, जमात से भी खारिज कर देंगे। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आके ये तुम लोगों की अगर तरबियत हो रही है कि वो सोशल मीडिया है, तो फिर तोहफ़ा तुम्हारी ऐसी थिंकिंग पर। अल्लाह अकबर।